إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ حضرات محترم، کفار اور منافق کا طرز عمل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ چونکہ یہاں مخاطب کافر تھے، نجران کے عیسائی آپ کے پاس جس نیت سے آئے تھے اللہ ان کے دلوں کو جانتا تھا، لیکن حقیقتاً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کر رہے تھے کہ ہم آپ سے مناظرہ یا مجادلہ کرنے آئے ہیں، یہ ہم سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ آج بھی بہت سی شیطان ذہنیت جو ہے ان کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، دوسرے سے مناظرہ کرنا، اسے بچھاڑنا اور بظاہر یہ کہنا میں تو سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ بات فرما رہے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے، قل آپ انہیں فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے سینوں کے اندر جو چھپایا ہوا ہے نا وہ بھی، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم ایک دوسرے سے اپنا آپ چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے اپنا من بھی نہیں چھپا سکتے۔ انسان جو اپنے دل کے اندر سوچتا ہے اللہ وہ بھی بات جانتا ہے، جو اس نے اپنی زبان سے نہیں بھی کہی۔ تو اللہ رب العزت یہ دعویٰ کروا رہے ہیں کہ تمہارا جو ارادہ، جو تمہاری چال ہے میں ساری سمجھتا ہوں۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، جو بھی تم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، صرف تمہارے بھیدوں کو، تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو ہی نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا علم اتنا کامل ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارا علم اتنا محدود ہے، ہم اس چار دیواری کے باہر نہیں دیکھ سکتے، باہر کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ کا علم اتنا کامل ہے، اس زمین کی تہ کے اندر ایک چھوٹا سا کالا کیڑا جو کالے پتھر کے اندر ہے اور وہ چل رہا ہے، اللہ اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور اس کے چلنے سے جو ایک باریک سی لکیر جو انسان کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے متعلق ہم غلط فہمی میں ہیں۔ سورۃ انفطار میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کے معاملے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کہ ہم نے یہی سمجھا کہ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں تو اللہ کو بھی دے لیں گے، لوگوں سے اپنا آپ چھپا لیتے ہیں تو اللہ سے بھی چھپا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں،
ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کے خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ بعض اوقات بڑے بڑے ظالموں کو ظلم پہ نہیں پکڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر میرا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا کہ میں مہلت دوں گا تو میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا۔ آج دنیا میں ہم فلسطین کے متعلق دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم روزانہ اتنے لوگ مار رہے ہیں، اور یہود جس شخص کو اس کے سارے خاندان کو مٹانے کے باوجود اس کو نہیں مار سکے، مسلمانوں کے اندر منافقوں نے اپنے ملک کے اندر بلا کے اسے مروا دیا ہے۔ جس طرح سیدنا حسین کو انہوں نے کوفے میں بلوا کر مروایا تھا، آج ان بے حیا اور بے غیرت لوگوں نے تہران میں بلا کے اسے مروا دیا ہے۔ جسے یہود نہ مار سکے، اپنوں کی غداری نے مروا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے، وہ مسلمان ہے، منافق ہے، کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر نفس نے جو بھی اچھا عمل کیا ہے وہ حاضر کیا جائے گا، وما عملت من سوء، اور جو بد کرداری کی ہے وہ بھی حاضر کیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش یہ میرے برے اعمال مجھ سے بہت دور کر دیے جائیں، لیکن وہ دور نہیں ہو سکیں گے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم آج دور کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں استفتاح الصلاۃ کی دعا کے اندر اللہ اکبر کہتے ہی یہ دعا نبی کریم پڑھا کرتے، ہم بھی اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ آج اگر اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کے یہ بات کہیں گے تو ہم اپنے گناہوں سے دور ہو جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں پہ اگر قائم رہے اور قیامت کے دن اللہ ان اعمال کو جب حاضر کرے گا تو پھر انسان کی حسرت ہی رہے گی تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش میرے گناہ مجھ سے بہت دور ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکیں گے، ان کا بدلہ ملے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کہتے ہیں میں اپنے آپ سے تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اس دن پھر فیصلہ ہونا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، پھر یہ ہوگا جو کیا ہے اس کا بدلہ لے لو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ اللہ سے اس کی رحم کی بھیک مانگ لے، اپنی خطاؤں سے درگزر کروا لے، لیکن اگر یہ وقت گزر گیا تو یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج انسان بڑا چالاک بنتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سمجھتا جس کے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں وہ ہمارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اپنے آپ کو خطاؤں، گناہوں سے، منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ